إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ ایک عمل۔ یہ گویا دین کے دو اہم اجزاء ہیں، دو اہم پارٹ ہیں۔ عقیدے کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اگرچہ کہ بہت اچھے طریقے سے انجام دیتا ہو۔ نماز ایسے پڑھے جیسے کہ کوئی اللہ کے رسول پڑھے یا کوئی صحابی پڑھے، ویسا بھی پڑھتا ہو، عقیدہ نہ ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ ہمارا درست ہو۔ عمل عقیدہ درست ہے، عمل کی قبولیت کے لیے شرط ایک دوسری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمارا عمل ہو۔ کوئی عمل عقیدے کے بغیر قبول نہیں ہو سکتا، کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو۔ آدمی ظہر کو اگر 5 رکعت پڑھے، عصر کو 6 رکعت پڑھے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اگرچہ کہ اس نے نیک کام زیادہ کیا، لیکن وہ نیک کام کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے۔ عقیدے کی بات کے اندر اخلاص بھی ہے کہ صاحب اللہ کی رضامندی کے لیے ہی وہ کام کرتا ہے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کرتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چونکہ کرتا ہے، عقیدہ درست ہے، اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ ہم لوگ عقیدہ اور عمل جو لوگ کے مدرسوں میں پڑھے ہیں وہ کتاب و سنت کو پڑھ کر جانے سیکھے، لیکن عام طور پر جو مدرسوں میں تعلیم حاصل نہیں کیے وہ لوگ عام طور پر دیکھا دیکھی میں سنائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ عقیدہ تو سنی سنائی باتوں پر کوئی رکھتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، عمل وہ بھی قابل قبول نہیں ہے اگر سنی سنائی دیکھی دکھائی باتوں پر عمل کرتا ہے۔
ہم کو ہر عمل کی دلیل جاننا چاہیے۔ دلیل کا کیا مطلب ہے؟ دلیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ مطلب یہ کہ حدیث کا ہونا یا حدیث کا جاننا یہ دلیل ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی نماز پڑھے اور آپ اس سے پوچھیں بھئی آپ ایسی نماز کیوں پڑھتے ہیں، اگر وہ یہ کہے کہ ہماری بستی میں سب لوگ ایسی ہی پڑھتے ہیں، یہ دلیل نہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ صاحب ہمارے والد بھی ایسی ہی پڑھتے تھے، یہ بھی دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ لوگ بولے ایسا پڑھو اس لیے میں پڑھتا ہوں، تو یہ بھی دلیل نہیں۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا کہ اللہ کے پیارے رسول صحیح سی ثابت ہے، میں نے وعظ میں سنا، تقریر میں سنا، میں کتاب میں بھی پڑھا ہوں، یہ دلیل ہو گئی۔ اب یہ جو اللہ کے پیارے رسول کی بات اس نے بتا دی، یہ ہو گیا اتباع ہمارے پیارے رسول کا۔ اور وہ جو گھر والے کرتے ہیں، بستی والے ایسے کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب ایسا کرتے تھے، لوگ ایسا بولے، وہ تقلید عامہ، اندھی تقلید، بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا۔ اللہ کے پیارے رسول کا عمل خود دلیل نہ، تو اس لیے اللہ کے پیارے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تقلید نہیں ہے، وہ تو اتباع ہے۔ تو ہم میں سے ضرورت اس بات کی، ہم میں سے ہر ایک آدمی کے لیے، کہ دین کی باتوں کو سمجھنے کی بھی اور جاننے کی بھی کوشش کریں۔ کوئی آدمی کسی بات پر عمل کر رہا ہے، کتاب و سنت کے مطابق وہ کام ہے، لیکن اس کو دلیل بھی نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، لیکن کام کرتا ہے۔ کسی نے کہا ایسا نہیں کرنا بھائی، یہ غلط ہے، تو چھوڑ دے گا۔ اس کو کیا معلوم کہ اللہ کے پیارے رسول نے بھی ایسے کیا ہے؟ وہ تو لوگوں کی باتوں کو سن کر عمل کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ عمل کر رہا تھا، اس کا درست عمل تھا، سب کچھ تھا، لیکن کسی نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرے گا۔ اگر وہ آدمی دلیل جانتا تو کہتا بالکل نہیں، کیسا کہتا غلط ہے، بالکل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، اللہ کے پیارے رسول نے ایسے ہی کیا۔ یہ ہے دین علی وجہ البصیرہ، پروف کے ساتھ ہم کسی چیز کے کاربند ہیں، دلیل کے ساتھ ہم کسی بات پر عمل کرتے ہیں، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کو بہت افضل قرار دیا گیا۔ علم کے حاصل کرنے کی فضیلت بہت آئی حدیث کے اندر۔ جو آدمی کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، گویا وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ جو آدمی کا علم حاصل کرنے کے نکلتا ہے، اس کے لیے مچھلیاں بھی، چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، اللہ کے رحمت، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت سی حدیثیں آئیں، اور علم کی فضیلت قرآن مجید کے اندر بہت بیان کی گئی۔ اور علم سے مراد اللہ کی معرفت اور شریعت کے جاننے کا علم ہے، ورنہ تو عام طور پر جو دنیاوی علوم ہیں ان کا حاصل کرنا اگر نقصان نہ تو جائز ہے، نہیں حاصل کرنا کوئی نقصان کا باعث نہیں، اس کے حاصل کرنے میں کوئی ثواب نہیں، اس کے حاصل نہ کرنے میں کوئی عقاب نہیں، کوئی سزا نہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے میں فضیلت ہے، دین کا علم حاصل نہ کرنے میں اللہ کے یہاں باس پرس ہوگی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اتنی فضیلت حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے علم کی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ صحابہ اکرام جہاد میں جانے میں ذرا سستی کا مظاہرہ کیا تو اللہ کی طرف سے سخت وعید نازل ہوئی، جو لوگ کے جہاد میں ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب جب دوسری لڑائی کا وقت ہے جہاد کا، سب لوگ نکل کے چلے گئے جہاد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، مدینے میں چند لوگ رہ گئے۔
اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی کہ اللہ کے رسول دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، ان کو چھوڑ کے سارے لوگ میدان جہاد کی طرف چلے گئے۔ کچھ لوگوں کو جانا چاہیے اور کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول کے پاس رہ کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ آیت نازل ہوئی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ۔ ایسے کیا نہیں ہوا کہ صاحب چند لوگ جہاد کو جاتے اور چند لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے، یتفقہوا فی الدین، دین حاصل کرنا چاہیے نا ان کو۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ جیسے جہاد کے اپنی جگہ فضیلت ہے، علم دین دوسروں تک پہنچانے کی بھی بڑی فضیلت ہے، لہذا تم کو سیکھنا چاہیے دین اور دین دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ صاحب جیسے جہاد کا ثواب ہے ویسے ہی سمجھے کہ علم دین کے حاصل کرنے کا بھی ثواب ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اللہ جس کو نیک بندہ بنانا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ جس کو نیک بندہ بنانا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ حدیث میں ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھلا بندہ، نیک بندہ، اچھا بندہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا پیارا بندہ بنانا چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں۔ اور دین کی سمجھ یہی کہ حلال حرام کو جاننا، فرض کو جاننا، حلال کو، حرام کو، فرض کو، سنت کو، جائز کو، ناجائز کو جاننا۔ یہ جس کو معلوم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ لہذا علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہمیشہ لوگوں کے اندر یہ تڑپ تھی، ہمیشہ لوگوں کے اندر یہ خواہش تھی۔ زمانہ جب اتنا آگے نہیں بڑھا تھا جیسا کہ ہمارے دور میں ہے، ہمارے دور سے کچھ پہلے بھی ہے، مسلمان جہاں بھی تھے علم حاصل کرتے تھے اور دین علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں کہ دوسرے تیسرے ہوں، ان کی مجلسوں میں کتنے لوگ حاصل کرتے تھے علم دین؟ 150 کیا، ہزاروں، 10,000، 20,000، 40,000 کا مجمع۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ حدیث سنتے تھے محدثین سے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں شب و روز ان کا اوڑھنا بچھونا یہی تھا، کھانے کے لیے اللہ انتظام فرما دیتا تھا، حلال روزی تھوڑی بھی ہو تو آدمی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کا شوق مسلمانوں میں ہمیشہ رہا۔ ایک ہماری دنیاوی ضروریات ہیں، ایک دینی ضروریات ہیں۔ دنیاوی ضروریات کمانا، محنت کرنا اور سب سونا، لوگوں سے ملنا کرنا، یہ سب جو ہے بہت ساری ضرورتیں دنیا کے اندر ہیں۔ اور دوسری ضرورت ہے دینی ضرورت، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو جاننا، یہ ضرورت ہے۔ جس طرح آدمی کے لیے پانی پینا ضروری ہے، کھانا کھانا ضروری ہے جان بچانے کے لیے، ویسے ہی دین بچانے کے لیے دین کی باتوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ہمارے سلف تو کہا کرتے تھے کہ آدمی کھانے پینے کے بغیر گھنٹوں زندہ رہ سکتا ہے، لیکن دین کی بات جانے بغیر 1 گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ 1 گھنٹہ ہی اس میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، صاحب اللہ کی کیا عبادت کرنا ہے، کون سا غلط کام دیکھے تو اس کو روکنا ضروری ہے۔ کہا کہ صاحب کھانا پینا اپنی جگہ ضروری، لیکن دین کا علم حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری۔ اس پر عمل کیا۔ ہم نے پورے انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا کہ ان کے جو فالوور تھے، ان کے جو ماننے والے تھے،
ان کے اندر علم دین کو حاصل کرنے کا وہ شوق نہیں تھا جو کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیکھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر الامم بنایا، ساری امتوں سے بہتر امت، بہترین امت. کنتم خیر امت وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. انبیاء کرام یہ کے بعد دیگرے آتے تھے تو لکھا یہ ہے کہ نبوت کی تعلیم ختم ہو جاتی تھی. نبی نے جو کچھ بتایا وہ سب بھول جاتے لوگ، ختم ہو جاتے. لیکن ہمارے پیارے نبی نے جو کچھ بتایا وہ ختم ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک. اس لیے نبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے، قیامت تک کوئی دوسرا نبی آئے گا بھی نہیں. نبی انبیاء اس لیے آئے کہ سابق نبی کی تعلیم ختم ہوئی، اس روشنی کو پھیلانے کے لیے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں نبی آئے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک باقی رہنے والی ہیں. گویا نبوت کا چراغ جل رہا ہے، یہ کبھی قیامت تک بجھے گا نہیں. جو روشنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے وہ ایسی محفوظ ہے کتاب میں. تو لہذا علم دین اس امت نے حاصل کیا، اور آج تک بھی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اس امت کے دل میں ایک جذبہ ہے، ایک تڑپ ہے. اور جب تک یہ جذبہ اور یہ تڑپ امت مسلمہ کے دلوں میں رہے گا، اللہ کی خیر و برکت کی مستحق بنے گی یہ امت. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے گا. اور جس دن یہ امت کتاب و سنت سے دور ہو جائے گی، علم سے دور ہو جائے گی، پھر اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس پر جو عذاب چاہے نازل کرے. اس امت کے جس بستی کے اندر اس پر عمل نہ ہو اس بستی کو تباہ و برباد کر دے، یہ اللہ کو اختیار ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی ضرورتیں تو کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں. پیارے نبی تو فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ 2 پہاڑ دے دے سونے کے، یا 2 وادی دے دے سونے کے، تیسری وادی کی تلاش میں نکلے گا. ایک پہاڑ پر سمجھ لیا جائے کہ صاحب کتنے 1000 ٹن سونا ہوگا. اب اس کی زندگی میں کتنے سونے کی ضرورت پڑے گی؟ آج کل کے حساب سے دیکھ لیا جائے تو ایک آدمی 30-40 سال کا ہے سمجھ لیے. اگر 2-3 کلو سونا ہے تو بیچ کے مرنے تک کھا سکتا ہے. وہ تو ہزاروں ٹن کا پہاڑ ہے نا. 2 پہاڑ مل گئے اس کو، 2 وادی مل گئی، لیکن پیٹ اس کا بھرتا نہیں. کہا کہ 2 تو ملے اور ایک کا تلاش کریں، ایسے جائے گا. دنیا کی ہرس کب ختم ہوگی؟ مرنے کے وقت ختم ہوگی. جب آدمی مرے گا تب خود بخود اس کی ہرس بھی مر جائے گی. قبر میں جائے گا تو اس کی ہرس کا منہ بند ہو جائے گا. لہذا دنیا میرے بھائیوں کتنی ہی وسیع ہو جائے، آدمی یہ دیکھے اس دنیا کے کمانے میں اگر میرے دین کا نقصان ہے، کتنا ہی دنیا کا فائدہ ہوتا ہو، ہرگز اس ملازمت کو، اس کام کو نہ کرے. اگر کسی کام سے جائز کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن دین کا نقصان ہے، ویسا کام ایک مسلمان نہیں کرے گا، نہیں کرنا چاہیے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اگر کسی کمپنی کے اندر آپ ملازمت اختیار کرتے ہیں اور وہاں کا آدمی کہتا ہے بھی آپ کے لیے تو ملازمت ہم دیتے ہیں، تنخواہ بھی آپ کو ماہانہ 50,000 روپیہ دیں گے، لیکن آپ نماز نہیں پڑھیں گے، جمعہ نہیں جائیں گے، یہاں بیٹھ کے ہی کام کرتے رہیں گے. ایک مسلمان کبھی 50,000 کو نہیں دیکھے گا. وہ تو کہے گا کہ جس ملازمت سے ہمارے ہاں نماز جاتی ہے، جمعہ جاتا ہے، ویسی ملازمت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ دنیا کتنی ہوگی ہمارے لحاظ سے؟ 50-60 سال کی ہوگی، اس کے بعد تو ہم کو مرنا ہی ہے. 25 سال ہماری عمر ہو گئی، اور اگر اللہ نے 60 سال اور دیا تو 85 سال میں تو مر جائیں گے. لیکن قیامت تو ایسی نہیں ہے کہ سب 25-30 سال میں ختم ہو جائے، 25-30 ہزار سال میں ختم ہو جائے.
اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کے میں کیوں دنیا کے اس لذت کی طرف جاؤں، اس مزے کی طرف جاؤں جو کہ باقی رہنے والا نہیں ہے؟ تو اس لیے دین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، دین کی باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم دینا چاہیے۔ ٹائم تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا، یہ ہمارا ٹائم تو نہیں ہے۔ دن کو ہم پیدا کرتے ہیں، نہ دن کو سورج کو ہم نکالتے ہیں، نہ سورج کو ہم ڈبوتے ہیں، وہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ تو عمر بھی ہماری اور ہماری زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، وقت بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ کا دیا ہوا وقت اللہ کو نہ دیں تو پھر ہم کتنے بڑے ظالم ہوں گے۔ اور اللہ نے تو پورا وقت ہم کو دیا اور مانگا تھوڑا سا وقت۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، میری عبادت کے لیے تو وقت نکال، فارغ ہو جا، میں تیرے ہاتھوں کو دولت سے بھر دوں گا اور تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا۔ جو چاہتا ہے اللہ دلاتا ہے، کسی کے پاس مانگنے کی ضرورت نہیں، جانے کی ضرورت نہیں، سوال کرنے کی ضرورت نہیں، دل بے نیاز۔ اس کو معلوم ہوا کہ صاحب فلاں جگہ تو بھئی 2 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے مہینے کی تنخواہ، لیکن یہ ہے کہ صاحب آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، ناجائز کام کرنا پڑے گا۔ بے نیاز دل ہے نا، کہا جاؤ میں کیوں کروں گا وہ کام، میں وہ سروس کیوں کروں گا۔ اللہ کو اس نے ٹائم دیا تو اللہ نے کیا اللہ نے برکت دی، اللہ اس کے دل کو بے نیاز کر دیا اور کہا اگر تو نے میرے لیے ٹائم نہیں نکالا میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور دل کے اندر فقر و فاقہ پیدا کر دوں گا۔ کرتا 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 کام، لکھتا تھک جاتا ہے۔ کمائے گا ضرور ایک دن میں 50,000 روپیہ، کوئی برکت نہیں، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی فلاں انکم ٹیکس کا ریڈ ہوا، کبھی فلاں یہ ہوا، وہ سکون اطمینان کچھ نہیں۔ اور دل کے اندر ایک طرح کی محتاجی، کون دے گا، کہاں ملے گا، کیا کرے گا، کہاں چراؤں، کہاں کیا کروں۔ یہ تو وقت اللہ کو دینا چاہیے۔ یہ جو ہم اللہ کو وقت دیتے ہیں، ایک تو عبادات کے لیے جیسے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک، اس کے علاوہ دین سیکھنے کے لیے بھی وقت دینا چاہیے۔ ہم کتنا وقت لگا دیتے ہیں دنیا کے لیے، اللہ کے لیے تم نے کتنا وقت دیا؟ اسی لیے تو ترمذی کے حدیث کے اندر جو 5 سوالوں کا جواب ہے کہ اللہ کے ان 5 سوالوں کا جب تک جواب نہیں دیا جائے گا اللہ رب العزت اس وقت تک اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ عمر کے اوقات کو تم نے کیسے گزارا، جوانیوں کی عمر کو کیسے لگایا، بڑا اہم سوال۔ یہ مت سمجھیے کہ ٹائم کیا ہے، بھائی ٹائم ہمارا ہے، جب چاہے سوتے رہیں، جب چاہے جاگیں، جب چاہے ٹہلنے جائیں، صاحب پکنک کو جائیں، فلاں کریں۔ نہیں صاحب، آپ کو تو اس ٹائم کا ایک ایک منٹ کا حساب اللہ کو دینا ہی ہے۔ لہذا ایک تو دنیا کی ضرورتیں، ایک دین کی ضرورتیں، میرے بھائی، دنیا کی ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آدمی تو یہ تمنا کرتا ہے کہ صاحب ایک جھونپڑا مل جائے رہنے کے لیے، بس ہے بھائی، اپنی زمین ہے، اپنا جھونپڑا ہے، چھپر ڈال کر رہ جائیں گے۔ تھا چند دن کے بعد ہوا کہ صاحب یہ جھونپڑا کیا ہے، ایسبسٹا شیٹ ڈال لیں بھائی، چلو وہ بھی ڈال لیا۔ پھر اس کے بعد 4 پیسے جمع ہوتے، کہا کہ صاحب نہیں، کچھ کھپریل کا گھر بنا لینا چاہیے۔ کھپریل کا گھر بنا لیا، 4 پیسے جمع ہوئے تو کہا کہ نہیں، اب تو RCC کا کام ہونا چاہیے اور صاحب بنا لینا چاہیے اچھا مکان۔ اور وہ بھی جب بن گیا تو اب گھر کو زینت دینے کے لیے سوچتا ہے یہ تو گھر چھوٹا ہو گیا، ہم تو سمجھے کہ صاحب 1000 اسکوائر فٹ کا گھر کافی ہوگا، لیکن صاحب یہ گھر تو ناکافی ہے، مہمان آتے ہیں جاتے ہیں، ملنے والے ہیں، فلاں ہیں، 2000 اسکوائر فٹ کا چاہیے، فلاں چاہیے، کرتے کرتے مرتے تک اس گھر کے اندر لگے رہتا ہے، گھٹانے میں، بڑھانے میں، بدلنے میں، تبدیل کرنے کے لیے۔ یہ سب دنیاوی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوں گی میرے بھائی۔
کھانے کا بھی ایسی مسئلہ ہے، کپڑے کا بھی ایسی مسئلہ ہے، مکان کا بھی ایسی مسئلہ ہے۔ لہذا دنیاوی ضرورتوں کو ہم کو محدود کرنا پڑے گا، کہیں جا کے ایک لمٹ میں، بھائی یہ کافی ہے نا ہمارے لیے، اس سے زیادہ کیا کرنا ہے، چلو جو ٹائم بچتا ہے عبادت میں لگائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا، کیا میں نے تم کو زندگی میں اتنا ٹائم نہیں دیا کہ تم دین کو سمجھتے، اللہ کو سمجھتے؟ ہم نے تو بہت ٹائم دیا، تم 2-3 دن کا ٹائم دیتے اور پکڑ لیتے، تم کہتے اللہ 2 ہی دن کا ٹائم دیا، اتنی عمر دی 40 50 60 سال، پھر بھی تم سمجھے نہیں، ایمان نہیں لائے نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ 60 سال کی عمر ہے۔ کتنے لوگ ہیں 60 سال تک زندہ رہ کر بھی ایمان قبول نہیں کیے، دین قبول نہیں کیے۔ اللہ پوچھتا ہم نے تو تم کو بہت ٹائم دیا، بہت زندگی دی، تم نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کہتے ہیں صحابہ کرام سے میں بہت لوگ ایسے تھے جب 60 سال کے ہو جاتے خواب تام سب کا تفرغ للعبادت، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے۔ وہ اللہ کا عبادت روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، جہاد بھی ہے، وہ جو دنیا کی کمائی دھندا جس کو بولتے ہیں نا، وہ سب دھندا چھوڑ دیتے۔ اور اسلامی حکومت کے اندر تو سب کو سہولتیں، کھانے کے، پینے کے، رہنے کی، سہنے کی، سب کچھ ملتا ہے، تو کیوں خواہ اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہیں؟ اب تو چاہیے کہ ہم کو باقی زندگی میں اللہ کی عبادت میں لگ کر اللہ کی رضامندی حاصل کریں۔ تو لہٰذا دنیا کی ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اگر ہم تھوڑا ٹائم دین کے لیے نکالیں گے تو یہ ٹائم ہم کو انشاءاللہ قیامت میں بہت کام دے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ کیسا بھی ہو جائے، وہ 5 وقتہ نمازی ہو، نفل روزے بھی رکھتا ہو، سنتیں بھی پڑھتا ہو، اس کے لیے بھی چاہیے دین سیکھنے کے لیے ٹائم نکالے۔ اور دین سیکھنے کا طریقہ ہم نے سنا دیا آپ کو۔ بعض لوگ تو لوگوں کو دیکھ کر دین سیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر دین سیکھتے ہیں، لوگوں سے سن کر دین سیکھتے ہیں، لیکن ان سب کے کوئی اعتبار نہیں۔ دین سیکھنا چاہیے ہم کو کتاب و سنت سے، الحمدللہ۔ اور وہ کتنا مشکل نہیں ہے کہ دین سیکھنے کے لیے آدمی کو پوری زندگی وقف کرنا پڑے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کا سیکھنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ کوئی اس کے لیے ٹائم دے گا؟ قرآن جیسی کتاب کو اللہ تعالیٰ کہتا بھی آسان ہے تمہارے لیے۔ کیا آسان ہے؟ ہم کو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ نے کیا فرض کیا ہے، کیا حرام قرار دیا ہے، یہ سب کتنا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ایک بار نہیں، بار بار 5 مرتبہ اللہ کہتے ہیں بھئی ہم نے قرآن آسان کیا، بھئی ہم نے قرآن آسان کیا تمہارے لیے، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ آپ اندازہ کریں کہ قرآن کس قدر آسان اللہ نے بنایا ہے۔ تو ایسا نہ سمجھا جائے کہ جب تک 8-9 سال مدرسے میں داخل ہو کر ہم نہیں پڑھیں گے اس وقت تک دین کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ دین کی باتوں کو سمجھنا آسان ہے، البتہ دین کے باتوں کی تحقیق کر کے اس کے اندر ایکسپرٹ بننا وہ مدرسے میں کام ہے، مدرسے میں جا کر پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، سمجھیے 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، اس سے پوچھا یہ 2 رکعت سنت کیوں پڑھتے ہو؟ حدیث میں تو آیا ہے نا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت اللہ کو بہت پیاری ہیں، دنیا و مافیا سے پیاری ہیں، اس میں کیا مشکل ہے بھائی؟ آسان ہو گیا۔ تو ایک آدمی تو ایسا ہے جو دین لوگوں کو دیکھ کر سیکھ جاتا ہے، روزانہ فرض نماز کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہے نماز۔ بھئی یہ روزانہ فرض نماز کے بعد تم 2 رکعت کیوں پڑھتے ہو جی؟ کہاں کہ ایک مولوی صاحب کو دیکھا کہ وہ فجر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اس لیے میں بھی پڑھتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، یہ ایک مولوی صاحب، اس نے تو دلیل دی اللہ کے رسول کی، اس نے کہا مولوی صاحب، ارے یہ کیسے بھائی دلیل ہو جائے گی؟
پڑھنا چاہیے فجر کی سنت فجر سے پہلے، کبھی کبھار کوئی چھوٹ گئی تو ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لے ان کو، لیکن کوئی عادت بنا لیتا ہے کہ روزانہ فجر کی سنت بعد میں پڑھتا ہے تو میں تو کہتا ہوں بدعت ہو جائے گی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کی سنت فجر سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا، اور یہ آدمی ہے کہ صاحب روزانہ فجر کی سنت فرض کے بعد پڑھتا ہے۔ دین کا سیکھنا کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائی، کوئی بات سن سن کے دین سیکھ جاتے ہیں، جمعے کے خطبے سیکھ کے سن سن کے دین سیکھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو کہ مدرسوں میں گھنٹی بجاتے ہیں یا جھاڑو دیتے ہیں، وہ لوگ بھی دین سیکھ جاتے ہیں۔ کبھی طلباء کے ساتھ بیٹھ گئے، طلباء کیا پڑھتے ہیں اس کو سن لیا، ایسے بھی دین آ جاتا ہے۔ تو علم کے ذریعے دین کو حاصل کرنا، کتاب و سنت سے دین کو حاصل کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ تھوڑا بھی وقت آدمی نکالتا ہے تو ماشاءاللہ اس کو دین آ جاتا ہے۔ لوگوں نے لکھا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب مسلمان میں عورت بھی ہے مرد بھی ہے، لہذا عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، مرد کے لیے بھی دین کا علم ضروری ہے۔ علماء نے اس کے ساتھ اس کی تشریح میں یہ بھی لکھ دیا، ہر آدمی کو اس کے مطابق علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے، حج کا پیسہ نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ کے متعلق تفصیل جاننا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ رہ گئی بات نماز روزے کی، غریب ہو کہ امیر ہو دونوں کے لیے ہے، ہاں نماز روزے کی بات جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، زکوٰۃ کی بات جاننا ضروری نہیں ہے۔ ابھی آپ نے شادی ہی نہیں کی تو صاحب طلاق کیا ہوتی ہے، خلا کیا ہوتا ہے، کتنی مرتبہ طلاق دینا، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں۔ شادی ہو گئی، جھگڑا ہوا بیوی سے، جب آپ کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ صاحب طلاق کیسے دینی چاہیے۔ تو لہذا آپ جس عبادت کے کرنے کے مکلف ہیں، اللہ نے جو آپ کو یہ عبادت کرنے کے لیے کہا، اس عبادت کی باتیں جاننا ضروری ہے۔ اللہ نے تو آپ پر حج فرض نہیں کیا، آپ غریب آدمی ہیں، اللہ نے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، آپ غریب آدمی ہیں، آپ زکوٰۃ کے بھی مکلف نہیں ہیں، حج کے بھی مکلف نہیں ہیں، لہٰذا ان کے مسائل کو جاننا بھی ضروری نہیں۔ تو یہ جو فرمایا پیارے نبی نے کہ طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا، اور ظاہر بات علم سے مراد دین کے اندر شریعت کا علم ہوتا ہے، اور دنیاوی علوم کے تعلق سے ہم نے کہہ دیا کہ جو علم جائز ہے وہ جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ البتہ حکومتوں کے لیے یہ بعض مرتبہ واجب ہوتا ہے، اس طرح کے صاحب بیمار پڑتے ہیں لوگ، ان کے فائدہ پہنچانے کے لیے حکیم کو ڈاکٹر کو تیار کرنا یہ حکومت کا فرض ہے، وہ دوسری باتیں کہ صاحب خیر الناس من ینفع الناس، بہتر آدمی وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ ہماری حد تک میرے بھائیوں ہم کو کیا کرنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، اسی کو انبیاء کرام لے کر آئے تھے، اسی کی دعوت و تبلیغ کر کے گئے، اور اسی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم کو مکلف کیا گیا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری طرف سے یہ بات بھی تم کو معلوم ہے دین کی، دوسروں تک پہنچاؤ۔ الحمدللہ اسی پہنچانے میں اس دین کی حفاظت بھی آج تک بھی یہ دین باقی ہے، اور جب تک ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ لہذا علم دین کو حاصل کرنے کا شوق ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، جہاں بھی موقع ملے تھوڑا وقت نکال کے دین کی باتوں کو سننا چاہیے، دین کی باتوں کی طرف ہماری رغبت اور خواہش ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دین کی باتیں معلوم ہیں، دین کی باتیں معلوم ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بولیں گے، وہی نہ بولیں گے، بس چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، ایک تو آدمی کا علم دین کو حاصل کرنے کا شوق، جانتا ہے پھر بھی سنتا ہے، جانتا ہے پھر بھی سنتا ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب قرآن مجید کے اندر یہ ایک بات کو اللہ نے کتنی مرتبہ کہا، ایک مرتبہ کہا کہ فل اسٹاپ نہیں رکھ دیا، ہو گیا بھی اب نہیں،
اس کا مطلب یہ کہ جو جانتے ہیں بات وہی بات پھر بھی سنتے ہیں، پھر بھی سنتے ہیں، پھر بھی سنتے ہیں، تو فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اگرچہ کہ ہم جانتے ہوں، ہم کو چاہیے کہ دین کی مجلس میں بیٹھیں، بیٹھنے کا ثواب ملے گا نا۔ ایک دوسرا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کی مجلس جب ہوتی ہے، ایک آدمی اٹھ کر گیا اس لیے کہ اس کو معلوم ہے سب کچھ، جیسے میں نے بتایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیا سننا ہے، دوسرا آدمی بھی جائے گا، تیسرا بھی جائے گا، چوتھا بھی جائے گا، اور واز کرنے والا اکیلا رہ جائے گا۔ تو اس طرح تم نے دین کی مجلس کو خراب کیا، دین کی مجلس کو برباد کیا، اس کے اجاڑنے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ کوئی کام نہیں ہوتا ہے، دین کے بعد 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے سن سکتے ہیں، لیکن صاحب طبیعت ہے، سنتے نہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں لوگ، ہے نا؟ تو یہ غلط ہے۔ دین کی باتوں کو سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ اسی لیے بہت ساری فضیلتیں جو بیان کی گئیں، اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور صاحب دین کی مجلس اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، لوگ دین کی باتوں کو سننے کا شوق رکھتے ہیں۔ اب فرض کیجئے تفسیر ہو، یہ حدیث کا بیان ہو رہا ہے، یا کچھ بھی ہے، یا واز ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اللہ کی رحمتیں اس مجلس پر چھا جاتی ہیں، فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ کوئی آدمی جا رہا تھا روڈ پر، دیکھا بہت سارے لوگ جمع ہیں، کہا پتہ نہیں کیا ہے بھائی، لوگ جمع، چلو میں بیٹھ جاؤں۔ آ کے بیٹھ گیا، وہ دین کی بات سننے کے لیے آیا نہیں، وہ بھیڑ میں آ کے جمع ہو گیا۔ صاحب 5 آدمی تھے تو 6 ہو گئے، 50 تھے تو 50 پر 1 ہو گیا اس کے آنے سے۔ اب فرشتوں کو اللہ نے تو حکم دیا کہ بھئی ان سب کا اتنا ثواب لکھو، یہ تو نیت سے آ کے بیٹھے یہاں کہ دین کی باتیں سنیں گے، دین حاصل کریں گے، اب ان کا تو ثواب لکھ دیں گے فرشتے۔ یہ جو بندہ آخر میں آیا تو اس کی نیت ہی نہیں ہے، وہ تو تماشا دیکھنے کے لیے آیا، اور پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے آیا، بیٹھ گیا، لیکن فائدہ کیا ہوا اس کے آنے سے؟ 50 میں سے 50 پر 1 ہو گئے۔ ویسے 4 آدمی آئیں گے تو 50 کے بجائے 50 پر 4 ہو جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ اس کا پارٹ ہے صاحب یہ تعداد بڑھانے میں۔ اب فرشتے یہی کہ صاحب یہ بندہ تو نیت کر کے تو نہیں آیا، یہ تو تماشا دیکھنے کے لیے آیا، ایسے ہی آیا۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ یہ بندہ تو آیا تو اس کی تو کوئی نیت نہیں تھی، چل رہا تھا، دیکھ رہا تھا، دیکھا کہ لوگ جمع ہے تو آ کے بیٹھ گیا، اس کا کیا کریں اللہ؟ کہا اس کا بھی ثواب لکھو جی۔ یہ لوگ ایسے نیک ہیں کہ ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ بھی نیک بن جاتا ہے، نیت سے آیا نہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا خود بھی وہ نیت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا خود بھی وہ برکت ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ بیٹھے یا آپ کو سنے، ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا پرسوں 11ویں منایا گیا، اپنی جگہ بہت بڑے عالم فاضل سب کچھ ہو، لوگوں نے ان کے درجے سے 100 درجہ اونچے بنا کر ان کو اللہ بنا دیا، لیکن وہ بھی ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے رسول کی صحبت ملی ان کو، دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، حضرت معاویہ خلیفہ بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن نے جب خلافت کو چھوڑ دیا کہ صاحب میں خلیفہ نہیں بنتا تو بن گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی خلیفہ بنے، لوگوں نے بنایا، انہوں نے حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے صدیق کے زمانے کو زندہ کر دیا، ان کی فضیلتیں بہت، اسی لیے ان کو 5واں خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت صحابی ہیں اور وہ بھی حاکم ہیں، حکومت کیے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی حکومت کیے، دونوں میں افضل کون ہیں؟ کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھوڑی دیر پکڑے ہوں گے
ان کی فضیلت کا کیا کہنا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کے درجے کو کیسے پہنچ سکتے؟ حضرت معاویہ اگر 5 منٹ کے لیے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کی لگام پکڑے ہوں گے، ان کا درجہ بہت بڑھ گیا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کی مجلس میں حاضر ہونا، یہ خود ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دین سیکھنے کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، دین کی طرف کھینچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس طرح مجلسوں سے کچھ بھی توجہ نہیں دیتے، فلاں جگہ یہ وہ کچھ بھی نہیں، ایسے لوگ دین سے دور ہوتے 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 دین سے کٹ جاتے ہیں۔ لہذا علم دین کو حاصل کرنے کا شوق ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ وقت نکالنے سے وقت نکلتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں آ کے فلاں علم حاصل کر دیا جائے، دے دیا جائے۔ یہ جو فتنے کا زمانہ ہے کہ آدمی جہاں چاہے بیٹھ کر علم حاصل کر لے، سوتے ہوئے، لیٹے ہوئے، صاحب فون کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، یہ خیر و برکت کا علم نہیں ہوتا ہے، یہ ایک تفریح کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ عام طور پر جھگڑالو ہوتے ہیں، ایسے لوگ عام طور پر علم کی، علماء کی قدر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، جو کہ علم کو اپنے راستے سے حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ پرانے زمانے کے اندر علم حاصل کیا جاتا تھا، استاذ کی قدر کی جاتی تھی، اور استاذ کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ صاحب دنیا کا اللہ ہے وہ۔ کتنے بعد اب کتنے محنتی، کتنے شائستہ طلبہ تھے، اب وہ سب تو چھوڑ دیا گیا مزدوری کے لیے، اور صاحب تنخواہ کے لیے علم دیا بھی جاتا ہے، لیا بھی جاتا ہے۔ اب دیکھیں طلبہ کا، کالجوں کا کیا حال ہو گیا، غنڈے، کمینے، بد اخلاق، شرابی، چواری، اور صاحب چور، چھمار، جتنے سب طلبہ ہے نا۔ تو لہذا دیکھیں علم حاصل کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، علم آدمی سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، کتاب سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول کو بھی بھیجا گیا، قرآن بھی دیا گیا۔ لہذا یہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اچھے مواقع ہیں، ہفتے میں 2 دن 1 دن نکالنا دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہم کو اللہ کے یہاں ملنے والا ہے۔ اس کا شوق جب ہمارے دل میں پیدا ہوگا، لہذا کلاسیں شروع کی گئی ہیں دین کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو ایک موقع ملا ہے، لہذا اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ دین کا علم بھی حاصل ہوگا، دنیا کی دین کی ترقی بھی ملے گی، اور اللہ کے یہاں جو انعام ملنے والا ہے اس کا تو میں کیا ذکر کر سکتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول خود کہتے ہیں کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، دماغ میں سوچا بھی نہیں ہوگا، دل میں ویسی بات آئی بھی نہیں ہوگی، ویسا انعام اللہ کے یہاں ملنے والا ہے۔ لہٰذا ضرورتیں ہوں گی بہت ساری، ان کو قربان کر کے اس کے لیے ٹائم دینا بہت اچھا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جس نیک مقصد کے لیے کام شروع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم کو کامیابی نصیب فرمائے اور اس مجلس کو دین سیکھنے کے لیے باقی رکھے اور دلوں کے اندر شوق پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔